اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلے 10 دنوں میں آپ نے اس مشہور اور معروف بابرکت دعا دعائے ابی حمزہ ثمالی کو آپ نے سنا۔ اس کے حوالے سے آپ نے کچھ نورانی معارف کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ آج سے اگلے آنے والے 10 دن تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کا پڑھنا یوں تو سارا سال باعث برکت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں صبح کی نماز کے بعد اگرچہ مستحب یہ ہے کہ ہمارے روایات میں ملتا ہے، خلاصہ روایات یہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام نے اس دعا کو تعلیم فرمایا تھا، اور یہ دعا ابی حمزہ ثمالی جو ہے وہ امام کی تعلیم کا دعا ہے، اور امام نے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنے مومنوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو کا اہتمام کیا کریں۔ اور یہ جو شخصیت جس کے نام سے یہ دعا معروف ہوئی ہے، ابی حمزہ یا ابو حمزہ، یہ ایک جلیل القدر عالم دین، مفسر اور راوی گزرے ہیں۔ ہمارے مذہب یعنی مذہب اہل بیت کے، مذہب جعفری کے معتبر ترین افراد کے جنہوں نے ائمہ کے زمانوں کو دیکھا، ان کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو روایت کیا۔ بے شک آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ دعا ہے، یہ دعا ابی حمزہ، جس کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، اور آپ نے پہلے بھی سنا اس کے بارے میں اور آئندہ بھی سنیں گے۔ لیکن صرف یہی دعا ہی ان کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس دعا کے علاوہ بھی ایک تفسیر ہے جو آپ نے بیان کی ہے، ایک تفسیر دعائے جو کہ حضرت ابی حمزہ کے نام سے معروف ہے، وہ دعا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمارے 3 ائمہ علیہ السلام، 3 ائمہ کے زمانے کو دیکھا، اور ان 3 ائمہ کے زمانوں کو دیکھ کر آپ نے ان سے روایات کی، جن میں ہمارے چوتھے امام کا زمانہ معروف ہے، پھر اس کے بعد 5ویں 6ٹھے امام تک جاتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں کہ 7ویں امام تک بھی آپ کے زمانہ ملتا ہے۔ تو یعنی 4 ائمہ کے زمانے کو مشاہدہ کرنے والا یہ عظیم شان جلیل القدر شخص کے صحابی ائمہ معصومین ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس دعا کے بہت سارے مطالب ہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں، ایک ایک حرف میں چھپی ہوئی پروردگار کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہیں، جو انسان کے لیے آمادہ ہے کہ انسان ان کو مانگے تو وہ اس کو عطا ہو جائے۔ یہ تو انسان کی اپنی قسمت ہے، اس کا نصیب ہے کہ وہ کیسے سوال کرتا ہے، یعنی انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیسے اس کا تقاضا کر کے سوال کرتا ہے، ورنہ خداوند کریم نے اس دعا کے ذریعے مومنوں کو، ماننے والوں کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس تو خزانے ہیں، تم جس لفظ کے ذریعے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، تم جو چاہو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں میری رحمت چاہیے، تمہیں میری مغفرت چاہیے، تمہیں جنت کا
راستہ آسان چاہیے، تمہیں جہنم سے نجات چاہیے، تمہیں قرآن کی معرفت چاہیے، تمہیں اپنی عبادات کی توفیق چاہیے، تمہیں دین میں کمال چاہیے، تمہیں دنیا میں اچھا نام چاہیے، تمہیں عزت دولت شہرت نیک نامی چاہیے، خود جو ہے وہ یہ تمام چیزیں سعادت مندیاں، یہ جو کچھ بھی ہم اس سے مانگنا چاہیں ان دعاؤں میں، اس دعا میں بالاخص ہمارے سامنے وہ موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے اس بیان کو، سلسلہ بیان کو آپ حضرات کے سامنے اسی دعا کی ایک اس جملے سے آغاز کرتا ہوں جس میں یہ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہوئے امام نے تعلیم دی، اور وہ تعلیم بھی کیا خوبصورت دعا ہے، وہ لفظ کیا ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي إِن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعُ الْعَطِيَّةَ، کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، یہ آپ کی صفت نہیں ہے۔ پروردگار سے کہا کہ یہ تیری صفت نہیں ہے کہ تو پہلے حکم دے کہ مجھ سے سوال کرو اور پھر تو بعد میں عطا نہ کرے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اے پروردگار، یہ تیری صفت نہیں ہے کہ تو ہم سے کہے کہ مانگو اور پھر تو ہمیں عطا نہ کرے۔ یہ کس طرف ریفر کیا جا رہا ہے؟ یہ بات کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ بات اس طرف جا رہی ہے جس نے پروردگار نے قرآن مجید میں کہا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ ان سے کہو اے میرے رسول، جب یہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی خدا بند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب یہ تجھ سے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب یہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہو میں قریب ہوں۔ ان کو یہ نہ بتاؤ کہ میں زمین و آسمان میں محیط ہوں، ان کو یہ نہ بتاؤ کہ میں آپ اے رسول کہ میں تجھ سے عرش معلیٰ اور کعبہ کوثر اور ادنا کی منزلوں پر تجھ سے ملا تھا۔ اے رسول ان کو یہ نہ بتا کہ میں سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے پتھر کے نیچے بھی اندھیرے میں موجود ایک کیڑے کو رزق دینے والا ہوں۔ ان کو یہ نہ بتاؤ کہ میں رب العالمین اور ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہوں۔ ان کو یہ نہ بتاؤ کتنے وسیع یہ سماوات ہیں، کتنے آسمان ہیں، کتنی جنت، ان یہ کچھ نہ بتاؤ۔ ان کو صرف یہ بتاؤ کہ جب بھی تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اذا سألک عبادی عنی، جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فإنی قریب، ان سے یہ کہو کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پروردگار زمین و آسمان پہ محیط ہے، وہ ساری دنیا پہ، پورے عالمین میں، پوری کائنات پر ہے۔ کوئی وجود، کوئی جگہ ایسی جو پروردگار کے وجود سے خالی ہو یا اس کے علم سے باہر ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمان کی بلندیاں ہوں، وہ کہکشاؤں کے فاصلے ہوں، یا وہ پانیوں کی گہرائیوں میں اندھیرے میں چھپے ہوئے ایک سیاہ پتھر کے نیچے موجود ایک آنکھ سے نظر نہ آنے والا ایک ایسا وجود جسے پروردگار رزق عطا کرتا ہے۔ کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اس کے علم میں بھی ہے اور وہ ہر جگہ پر محیط بھی ہے۔ لیکن اے میرے حبیب، تو انہیں یہ نہ بتا کہ خدا کہاں کہاں ہے اور کتنا بڑا ہے، بلکہ جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ فإنی قریب، بس کہا کہ میں قریب ہوں۔ اب ہر انسان کا اپنا ظرف ہے کہ وہ کسے قریب سمجھتا ہے، کون کسے قریب سمجھتا ہے اور کتنا قریب سمجھتا ہے۔ قریب کا مطلب ہر انسان کے اپنے ظرف کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اور قریب انسان کسے سمجھتا ہے۔ یعنی اس وقت جس کمرے میں بیٹھا ہوا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کمرے میں اور کوئی نہیں ہے میرے علاوہ۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے یہ اہتمام کر کے دیا، لیکن وہ بھی مجھ سے 5-10 میٹر کے فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دور سے ہمیں دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ دو افراد ہیں جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے درمیان میں 5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ کہے گا کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اگر ایک شخص ہمارے قریب کسی کمرے میں آ جائے تو وہ کہے گا کہ یہ دونوں افراد دور بیٹھے تھے، فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہونا اور دور ہونا یہ ہر شخص کے اپنے ظرف اور اس کے مقام پر ہے کہ کون کسے قریب سمجھتا ہے، کسے دور سمجھتا ہے۔
لیکن پروردگار نے یہاں پر سارے ظرف اور سارے معیار اور سارے پیمانے روک کر کہا کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، تم جسے بھی قریب سمجھتے ہو، چاہے دور سے دیکھو تب بھی قریب ہوں، قریب سے دیکھو تب بھی قریب ہوں۔ اور اس کے بعد کا جملہ ہے نا وہ بہت ہمارے اور آپ کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے وہ انتہائی قیمتی جملہ ہے، جب پروردگار نے فرمایا کہ مجیب دعوت الداع اذا دعان، تو جب یہ دعا کرنے والے مجھ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو ان سے بھی کہو کہ یہ بھی میری بات کا جواب دیا کریں۔ تو اب اسی جملے کی طرف، اسی قرآنی آیت کی طرف اس دعا میں جو ہے وہ ارشاد ہوا وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيَّدِي إِن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعُ الْعَطِيَّةَ، کہ اے پروردگار یہ تیری تو صفت نہیں ہے کہ تو ہمیں حکم دے کے سوال کرو اور پھر اس کے بعد تو ہمیں عطا نہ کرے۔ یعنی کس قدر حقیقت پسندانہ جملہ ہے کہ اے خدا تو نے تو کہا تھا کہ مانگو سوال کرو، اب ہم تو اس سے سوال کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو عطا نہ کرے؟ حالانکہ تو نے تو کہا تھا کہ مانگو، یہ تو تیری صفت ہی نہیں ہے کہ تو پہلے کہے کہ مانگو مجھ سے اور ہم مانگیں اور تو عطا نہ کرے۔ یعنی یہ مانگنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم انسانوں نے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے، ہر حال میں ہم نے پروردگار سے ہی سوال کرنا ہے۔ تو سوال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، امام نے تعلیم دیا اور ہم تک یہ پہنچا کہ یہ تو تیری صفت ہی نہیں ہے کہ تو پہلے حکم دے مانگو اور پھر اس کو عطا نہ کرے، پھر اس پہ منع کر دے کہ میں نہیں دیتا، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تیری صفت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ، کہ تو وہ نعمتیں اور انعام دینے والا ہے، تو وہ منان ہے، تو وہ نعمتیں اور انعام دینے والا ہے بالعطیات علی اہل مملکتک، کہ وہ جو تیری مملکت میں، تیری حکومت میں رہتے ہیں، جو تیری رعایا ہے، تو ان کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ جو تیرے دست قدرت کے نیچے رہنے والے ہیں۔ مملکت خدا بندی سے کیا مراد ہے؟ مملکت خدا بندی سے مراد ہے کہ جہاں جہاں پروردگار کی حکومت ہے۔ مملکت عام زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ملکیت ہو یا جہاں پر حکومت چل رہی ہو، جس کی حکومت ہوتی ہے، جتنے رقبے پر، جتنے علاقے پر کسی کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی مملکت کہلاتی ہے، کہ یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کا سکہ چلتا ہے، اس کی بادشاہت جہاں پر نافذ العمل ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کے معمولی سے حکمران، معمولی سے بادشاہ، آج کل تو بادشاہت کا نظام بہت کم ہو گیا ہے، چند ممالک کے علاوہ بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اور خداوند کریم سے دعا بھی ہے کہ جہاں جہاں ظالم بادشاہ ہیں اور مومنین ان کی مملکت میں رہ رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہے، پروردگار ان مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان ظالم بادشاہوں، حکمرانوں، ڈکٹیٹر سے مومنین کی جان اور مال، عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مملکت کہتے ہیں حکومت کو، جہاں پر کسی شخص کا راج ہو، اس کا اختیار چلے۔ دنیا کے بادشاہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس کے بارے میں معروف ہے، یہ جو برطانیہ کی ملکہ، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی ایشیا کے، ہندوستان پاکستان کے سرحدوں سے لے کر افریقہ کے بیابانوں تک، جنگلوں تک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، یہ سارا علاقہ اس کی حکومت میں تھا۔ یعنی ان علاقوں پر بیک وقت اس کی حکومت تھی۔ ایشیا میں چلے جائیں، پاکستان، ہندوستان، افریقہ میں چلے جائیں، وہ دور دراز کے جنگلات، اور اس کے بعد ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں تو آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شاید 100 کے قریب ممالک پر اس کی حکومت تھی۔ تو اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر
وہ ایشیا میں سورج غروب ہو رہا ہے تو آسٹریلیا ان سے 12 گھنٹے آگے تھا تو وہاں پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی حکومت تھی۔ تو یہ جو علاقے تھے یہ ساری زمین اس کی ملکیت کہلاتی تھی۔ آج بھی جہاں جہاں 14-15 ممالک باقی ہیں، آج بھی جہاں جہاں اس کی حکومت ہے تو وہ زمین ساری اس کی ملکیت کہلاتی ہے۔ جب کوئی شخص ان علاقوں میں زمین خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، تو اس کے اندر ایک قانونی معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ زمین اگرچہ تمہاری ہے لیکن یہ سب تمہاری نہیں ہے، یہ 99% تمہاری ہے، 1% حکومت وقت کی ہے یا ملکہ کی ہے، وہ جب چاہے تم سے یہ زمین خالی کرا سکتی ہے، یہ زمین تمہیں اس کی اجازت سے دی جا رہی ہے۔ یہ ایک قانونی معاہدہ، اور ہر بادشاہ اپنے زمانے میں جو بھی زمینیں عطا کرتے ہیں، آپ نے تاریخ پرانی پڑھی ہوگی کہ بادشاہوں پر کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا، وہ جب جس کی ملکیت چاہے خالی کروا لیں، کوئی کاروبار چھین لیں، کوئی حکومت کوئی گھر کسی کا خالی کروا لیں، کوئی زمین پہ اپنے لیے کوئی سلسلہ اگا لیں، تو یہ چونکہ ان کی زمین ان کی ملکیت ہوتی ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر اس بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت کہلاتا ہے، اس کی مملکت کہلاتا ہے۔ اب خداوند کریم نے کیا کہا؟ خداوند کریم کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو سرداروں کا سردار ہے۔ ان سے جو دنیا کے موجودہ حکمران تھے یا ہیں، ان سے تو کئی گنا بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اس زمین پہ گزرے، پوری زمین پر حکومت کرنے والے یا آدھی سے زیادہ زمین پہ بیک وقت حاکم رہنے والے لوگ تھے۔ خدا تو ان کا بھی بادشاہ تھا، خدا نے ان کو بھی ایک وقت مقرر تک زندگی دی، پھر اس کے بعد زندگی لے لی۔ کیوں؟ چونکہ کہیں وہ نظام عدل قائم کر پائے، کہیں نظام عدل قائم نہیں کر پائے، کہیں انہوں نے ظلم کیا، کہیں انہوں نے جو ہے وہ بیان روی اختیار کی، ہر طرح کے معاملات رہے، ظالم و جابر بھی حکمران رہے، نیک دل و رحم دل انسان حکمران رہے، لیکن جو جیسا بھی حکمران تھا اس کے اوپر جو بادشاہ تھا اس کا نام پروردگار ہے، اس کا نام اللہ ہے، وہ ان سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، وہ ان سارے حکمرانوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ تو جس طرح ایک دنیا کے معمولی سے بادشاہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رعایا کو، اپنی تحت رہنے والی حکومت کے افراد کو، رعایا کو، عام الناس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ ان کو ضرورت زندگی پیش کرے، مہیا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی حکومت میں، کسی بادشاہ کی حکومت میں، کسی حکمران کے زمانے میں بھوکا ہے تو بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا دے، کوئی بیمار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا معالجہ کروائے، کوئی اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دفع کرنے کے لیے اس بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے اقدام کرے۔ وہ اچھا ہو کہ وہ خود ہی بغیر یعنی اہتمام کے وہ اپنے اس رعایا کا خیال رکھنے والا ہو، جیسا کہ بہت سے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو معصومین سے منسوب ہو کے آئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اگر حاکم وقت کے زمانے میں کسی کا حق چھین لیا جائے اور حاکم اس کی داد رسی نہ کر سکے تو اس واقعے کا جو مجرم ہے وہ خود حاکم ہوا کرتا ہے، یعنی حاکم کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب جب میں نے یہ جملہ کہا کہ ان سارے حکمرانوں اور سارے حاکموں سے اوپر ایک اور حاکم ہے جو پروردگار ہے، کہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جب اس کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر ہمیں یہ اقرار کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ جملہ کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ، اے پروردگار بے شک تو ہی ہے جو انعام دینے والا ہے، تو ہی ہے کہ جو نوازنے والا ہے، جو نوازش کرنے والا ہے، جو کسی کو عطا کرنے والا ہے، انعام دینے والا ہے، کسے؟ علی اہل مملکت کا، جو تیری مملکت میں لوگ رہتے ہیں، یعنی جو عوام رہتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک چھوٹے سے ملک پر حکومت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کا خیال رکھے، تو ہم بھی اسی طرح پروردگار کی بارگاہ میں یہ ندا بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار تو تو منان ہے، تو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہم تو تیری مملکت میں رہنے والے ہیں، تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، اگر تو نہ عطا کرے تو کون عطا کرے گا؟ پھر کہا کہ تو کیوں عطا کرے گا؟
تو اس لیے عطا کرے گا کہ یہ تیری صفت ہے کہ تو نے کہا ہے سوال کرو مجھ سے میں عطا کروں گا. قرآن مجید پروردگار نے کہا ہے کہ تم مانگو گا تو میں عطا کروں گا. جب ہم اس سے سوال کریں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا. یہ خدا کی صفت نہیں ہے کہ کوئی وہ کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر دینے سے منع کر دے. بس فرق یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگا کیسے جاتا ہے اور مانگا کیا جاتا ہے. یہ اصل میں بات ہے، کیسے مانگا جاتا ہے، کیا مانگا جاتا ہے. ایک امام سے معصوم سے منسوب قول ہے، فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنتے ہو نا، اذان کی آواز، تو یوں کرو، وضو کرو نوجوان کی طرح، فوراً جا کر مستعدی سے وضو کرو. نماز پڑھو بوڑھے کی طرح، آہستہ آہستہ، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر. اور دعا مانگو بچے کی طرح، ضد کر کے، رو کے. جوان کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ نے کسی جوان کو کام کرنے کے لیے کہا اور اس کا دل ہو کام کرنے کے لیے مستعد ہو، تو وہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ مستعدی کے ساتھ، چاق و چوبند ہو کر تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کام اس کا پورا پرفیکٹ ہو جائے، مکمل، کامل و اکمل ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے یہ کیسا کام کیا ہے، کوئی غلطی رہ جائے کہ تم اس میں مکمل کام ہی نہیں کر سکے. تو اس کی جوانی پر آر ہے کہ اگر وہ درست کام نہ کرے. اس لیے جب تم وضو کرو تو جوانوں کی طرح وضو کرو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تیزی سے کے ساتھ کرو، کامل طریقے سے کرو، کوئی اس میں شک و شبہ نہ رہ جائے. لیکن جب تم نماز پڑھو تو بوڑھے کی طرح نماز. کہا بوڑھے کی طرح کیوں؟ کہا بوڑھا جب کوئی کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے دیکھتا ہے کہ میں نے کام پورا، چونکہ اس کو عادت ہوتی ہے کام کو کرنے کی مکمل طور پر. اب وہ جلدی میں کرے گا تو وہ کچھ کام کے خراب ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. لہٰذا بوڑھے کو کہا جاتا ہے کہ وہ کام کرتا تو ہے لیکن آہستہ آہستہ. اس لیے کہا ہے کہ تم نماز کو آرام آرام سے پڑھو. تم نماز کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھو. تم کبھی سواری پہ، گھوڑے کی سواری پہ سوار ہو کے نماز نہ پڑھو، بلکہ زمین پہ ٹھہر کے اتر کے نماز پڑھو. یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ تم گھوڑے کی طرح سوار جیسے ہوتے ہیں کہ وہ دوڑاتے رہتے ہیں اپنے سواری کو، ایسے نماز کو نہ پڑھو، آرام آرام سے نماز پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو کہا تمہیں پتا تو ہو کہ جو الحمد تم نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. للہ سے مراد تمہاری کون سی ذات ہے؟ رب العالمین، کون ایسا رب ہے جس کے لیے تم حمد بجا لا رہے ہو؟ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا نماز میں، صبح دوپہر شام رات میں، بے شک پروردگار ہی ہے کہ جو رب العالمین ہے، خدا کی ذات ہی ہے جو رب العالمین ہے، تو اسی کا تو ہم اقرار یہاں اس دعا یا وہ ثمالی میں کرتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعُ الْعَطِيَّةَ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ وَأَنْتَ الْعَائِذُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِكَ. اب اس پر گفتگو کل بھی دوبارہ کریں گے. اور آخر میں کہا گیا کہ جب تم دعا کرو تو چھوٹے بچے کی طرح کرو. کبھی دیکھا ہے آپ نے بچے کو آپ چیز نہ دے تو کیسے روتا ہے؟ وہ رو کے، ضد کر کے، ایک بار نہ دے کے بار بار مانگے گا، روئے گا روئے گا روئے گا، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو کر اس کے رونے کو دیکھ کر آپ اس پر رحم کھا جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کتنا رو رہا ہے. ذرا اپنے بچے کو اپنی جگہ پہ رکھیں، آپ ایک بچے کا روپ دھار لیں اور اپنے والدین کی طرح سے پروردگار کو سوچیں کہ جیسے آپ کے والدین آپ کا خیال رکھتے ہیں، ویسے آپ کا رب آپ کا خیال رکھے تو آپ اسے کیسے مانگیں گے؟ کما ربا یعنی صغیرہ. انشاءاللہ گفتگو کو پھر ہم کل دوبارہ آگے بڑھائیں گے اسی دعا کے ساتھ. پروردگار ہمارا یہ کلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 لا